نہ کریں کبھی بھی. آگے بڑھتا ہوں. بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ تھے. تو آپ نہ اس کے غلط کاموں پہ اسے ٹوکا کرتے تھے. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کو ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لوں میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا. وہ ظالم تھا, آپ اسے ٹوکتے تھے. تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا. تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے گا. اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں, وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا. کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں پر صرف اپنے رب سے. تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں, کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں. کہنے لگا پھر آپ باز جلاد سے کہنے لگا اسے قتل کرو. آپ نے ہنسنا شروع کر دیا. تو وہ کہنے لگا ہنستے کیوں ہو. فرمانے لگے تیری جرت پہ ہنس رہا ہوں کہ خدا کا کمزور بندہ ہو کے تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا. اس نے کہا پکڑو, اور غصے میں آ گیا پکڑو اور انہیں قتل کرو. جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور بڑا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے. تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے. تو بڑا بیوقوف ہے, تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے. ادھر رب تو ہر طرف ہے, جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر. جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا, تے جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا. اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے بلا کون نمانا. فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے. اب اس نے پتہ کیا کیا, آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا. میں اتنی بات کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا. حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے, شہید ہوئے تو اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا, اتنا خون. وہ کہنے لگا وزیروں سے, مشیروں سے, طبیبوں سے کہ اتنا خون. وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا, ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے, ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جسم کمزور ہو جاتا ہے. یہ بندہ نہ ڈر تھا اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا. حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے, صرف 15 دن. کینسر ہو گیا پیٹ میں, اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں, تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی تھی. اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے. او یارو, ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا. رات کو چیخ مار کے اٹھتا, گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا. وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ جو بد دعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی, یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے سویا نہیں جاتا, تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو, شاید کو بات نکل ہی آئے. پتہ کر لو, دیکھ لو, غور کر لو, توجہ کر لو, شاید کو بات نکل آئے. اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو, اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو. اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ, اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ. لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار. تو یہ مت سمجھے کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا. جی ہو سکتا, جیسا کرو گے پھر ویسا, جیسا کرو گے پھر ویسا.
مجھے بڑی ایک شخص کی، اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں، اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے. تو میں چلا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں. تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر. تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے. وہ روتا تھا شخص، وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی، تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے. یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے. تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں. کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گیا. آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے. نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ بھی بیٹھ جاؤ. میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے، وہاں بھی کرم کر دے گا. اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں، وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر دیکھنا میری طرف. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں، تو آپ یقین کرنا کہ پھر نا شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا. کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا. تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں. جس بیٹی کو ہم گھر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے. یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا. تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے. تو میرے عزیز یہ مکافات عمل ہے، بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے، بڑی جلدی. اور ایسے ہی لمبا وقت نہیں بیتتا، بس تھوڑا سا. بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے. اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے. اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے. میں نے سنا ہے وہ بن سمر کے میری عیادت کو آ رہے ہیں. تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے آ تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری چ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا. تو سرکار کبھی کبھی جاتے. اور یہ وہ صحابی ہے. دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال. فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے. حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے. ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے. ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا. تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی. تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی. جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک. بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور. عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں. حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعا پر بھی قربان. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی۔ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے تو حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن نا مکے کے حالات ہیں اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے، اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب ہر حکیم ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، اس پہ سر پہ رکھ رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کوئی بہت زیادہ انقلاب، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا ہے اور بڑی جلدی انصاف ہوتا ہے۔ ہم لوگ نا احتیاط نہیں کرتے، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، نہ ہم نے سفید داڑیاں دیکھنی ہے، نہ ہم نے علم دیکھنا ہے، نہ ہم نے کو دین کی نسبت دیکھنی ہے، نہ ہم نے تقوی دیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی۔ ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں، میرے سے بات ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں، اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا، پھر تیرا پتہ چلے گا۔ اگر تو جذباتی ہے اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا، پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے۔ لیکن یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات پہ اچھی طرح توجہ کریں۔ غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے، تگڑے بندے پہ آتا یہ ماڑے بندے پہ آتا ہے، غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے، اوہو اتنا یہ غصہ عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے۔ اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں، گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے، تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے اب حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہم سے محکموں والے لوگ کیا کرتے ہیں ہم، تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے، پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو، ہے نا جی، یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو، لیکن آئے ہائے جو کہے کہ میں نے تو اکٹھا لینا ہے 20 کلو چینی، اس پہ بھی کبھی غصہ ہے۔ اگر وہ کہہ دے توڑا ٹھیک نہیں، آتا ہے غصہ، کہتا ہے میں اندر سے نیا لے کے آتا ہوں۔ میں نے تو ڈاکٹروں کا یہ حال دیتا ہے، ڈاکٹروں کا، آپ یقین کریں یہ میں نیچے سے شروع ہوا ہوں، اور اگر آپ مجھے تجزیہ بیان کرنے کا کہیں گے تو میں بڑا اوپر تک جاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں، ڈاکٹر حضرات غریب آدمی بیچارہ نا